آپ نے یہ عمارت ضرور دیکھی ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے رہنما یہاں تصویر بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایتھنز کا پیرتھینون ہے۔ یہاں 2500 سال پہلے ذہانت اور طاقت کی دیوی ایتھنا کا مجسمہ ہوا کرتا تھا۔ اس مجسمے اور پیرتھینون کے سامنے ڈھلوان میں ایک پورا شہر آباد تھا، اور اس دوسری اونچائی پر جہاں سے پیرتھینون اور دیوی ایتھنا صاف نظر آتی تھی، ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ اس سنگ تراش کا بیٹا اونچائی پر کھڑا ہو کر یونانی دیوی کو دیکھتا اور سوچتا ایک مجسمہ شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسے اور بھی سوال تھے، لیکن صرف سوال تھے۔ یہ سوال اسے زہر کے پیالے تک لے گئے۔ یہ سقراط تھا، سچ کا شہید اعظم سقراط۔ سقراط ابھی لڑکا تھا کہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اپنے چکور اور نوکیلے اوزاروں سے پتھروں کو تراشتا اور یوں تراشتا کہ ان میں سے شیر کی شکل نکل آتی۔ وہ حیران ہوتا، ایک پتھر میں سے اتنی خوبصورت شکلیں کیسے نکل آتی ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے اور کہاں کتنا تراشنا ہے کہ وہ جگہ ایک مخصوص شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ باپ مصروف تھا، اس نے ٹالنا چاہا اور کہا جب کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو سب سکھا دوں گا۔ لیکن سقراط کو جلدی تھی۔ اس نے کہا میں بڑا ہونے تک جواب کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی بتائیے۔ باپ بولا بس یوں سمجھو، سب سے پہلے تمہیں شیر پتھر کے اندر دیکھنا ہے۔ یہ محسوس کرو کہ شیر پتھر کے اندر قید ہے، اور یہ طے کرو کہ تمہیں اس کو آزاد کروانا ہے۔ اب جتنا اچھا تم اس کو پتھر کے اندر دیکھ سکو گے، اتنے ہی یقین کے ساتھ تمہیں معلوم ہوگا کہ کہاں اور کس اوزار کے ساتھ کتنی چوٹ لگانی ہے کہ شیر آزاد ہو کر باہر آ جائے۔ سقراط اس جواب سے متاثر ہوا۔ سقراط کا باپ تو سنگ تراش تھا، لیکن اس کی ماں مڈ وائف یعنی دائی تھی۔ ایک دن سقراط نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں تم اپنا کام کیسے کرتی ہو؟ ماں نے جواب دیا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں بچے کو آزاد کروانے میں ماں کی مدد کرتی ہوں۔ سقراط کچھ سمجھتا اور نہ سمجھتا، لیکن سوچتا رہتا اور ماں کی جھولی میں سر رکھ کر سو جاتا۔ لیکن سقراط ماں اور باپ کے جواب سے بچپن میں ہی سمجھ گیا تھا کہ چیزیں چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہوتی ہیں، اور یہ ہم تک ہے کہ ہم انہیں آزاد کروانا چاہیں تو کروا لیں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہیں۔ رات ہوتی تو سقراط کی ماں ایتھنز کی باقی ماؤں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی۔ سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی، وہ ان پر بھی سوال کرتا کہ یہ بہت طاقتور ہیں اور رتبے والے ہیں، تو وہ عام انسانوں کی طرح نفرت کیوں کرتے ہیں، لڑتے کیوں ہیں؟ اس بات پر اس کی ماں اس کو چپ کرواتی کہ دیوتاؤں پر سوال نہیں کرتے۔ وہ سوچتا ہی رہ جاتا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ایسے سوال پوچھنا مصیبت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ سقراط کو اتنی توجہ بھی نہیں ملتی تھی، کیونکہ وہ دوسرے یونانیوں سے مختلف تھا۔ بچپن میں دوسرے بچے اس کی بد شکلی کی وجہ سے اس کا نام رکھتے تھے، اور وہ اس سے بہت تنگ ہوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کچھ اچھے شکل اور کچھ بد شکل کیوں ہوتے ہیں۔ وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھتا اور کہتا کہ تمہارے برتن اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ کمہار تو اور بھی ہیں، لیکن وہ کون سی بات ہے جو تمہارے برتنوں کو منفرد کر دیتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سقراط مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا اور خرابی سے پاک برتن حسین ہوتا ہے۔ اب سقراط کچھ سمجھنے لگا تھا کہ جس طرح خوبصورت مورتیاں پتھروں سے نکل آتی ہیں اور مٹی کے تودے سے خوبصورت برتن بن جاتے ہیں، اسی طرح میرے سوالوں کے جواب بھی کبھی پردوں سے نکل ہی آئیں گے۔ سقراط جب بڑا ہوا تو اسے بھی رواج کے مطابق اپنا خاندانی پیشہ اپنانا تھا، لیکن جلد ہی باپ کو اندازہ ہو گیا کہ سقراط کو ایک اچھا سنگ تراش نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن اس کی وجہ کام چوری نہیں بلکہ کچھ اور تھی۔
وجہ یہ تھی کہ قدرت نے سقراط کو مہارت انسانوں کو سمجھانے کی دی تھی، نہ کہ پتھروں کی۔ اسے کام سے زیادہ گاہکوں میں دلچسپی ہوتی تھی۔ وہ ان کو کچھ بیچنے کے بجائے ان کے ساتھ لمبی گفتگو میں لگ جاتا۔ سقراط کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب ایتھنز کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ایتھنز کی وہ واحد شہر تھا جہاں جمہوریت تھی، لیکن آج کل جیسی نہیں۔ اس میں صرف مرد ووٹ دے سکتے تھے اور فیصلے، حتیٰ کہ عدالت کے فیصلے بھی ووٹنگ سے ہوتے تھے۔ لیکن سقراط الگ تھا۔ وہ ہر کسی سے سوال کرتا اور جو جواب دیتا اس جواب میں سے بھی وہ سوال نکالتا اور اگلے کو لاجواب کر دیتا۔ اب لوگ جان بوجھ کر اس سے سوال کرتے اور وہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ اب یہ وقت تھا جب سقراط کی شہرت بڑھنے لگی۔ لوگ دیوتا پر بہت یقین رکھتے تھے، لیکن سقراط ان کے بارے میں کوئی سوال کرتا تو وہ اس کو برا مانتے تھے۔ ان کے دیوتا آسمانوں میں رہتے تھے، جن میں سورج کا دیوتا اپولو، جوپیٹر آسمان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور چاند کی دیوی سیلینے کہلاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک اور یونانی نے ایتھنز کے اور سقراط دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ ایک بڑے مندر کی تعمیر میں مدد کر رہا تھا کہ شہر کے معزز سائنسدان ہرکولیس کے ساتھ ایک شخص آیا۔ یہ شخص برسوں سے آسمان اور آسمان میں ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ انیکساگورس تھا اور کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے۔ یہ سورج، سیارے اور چاند تو صرف پتھر ہیں، بلکہ چاند کی تو روشنی بھی اپنی نہیں ہے، یہ چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ 2500 سال پہلے دوربینوں کے بغیر یہ معلوم کرنا غیر معمولی بات تھی۔ انیکساگورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے سقراط سے پوچھا کہ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ چاند اور سورج صرف پتھر کے ٹکڑے ہیں؟ پروہت نے سمجھا کہ سقراط انیکساگورس کے خلاف ہوگا، لیکن سقراط نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کہا کہ اسے غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اسی طرح اسے درست قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں، اس لیے میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ پروہت اور اس کے دیگر ساتھی اس پر بگڑ گئے۔ اس نے کہا کہ اس میں نتیجے والی کیا بات ہے؟ کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ مجھے تو تم بھی دیوتاؤں کے خلاف لگتے ہو۔ یہ وجہ تھی کہ اب ایتھنز میں سقراط کے مخالفین پیدا ہونے لگے۔ اسی دوران انیکساگورس کو عدالت میں بلا لیا گیا، جہاں اس پر کفر کا مقدمہ جاری ہو گیا اور اسے موت یا شہر چھوڑ جانے کا کہا گیا۔ کچھ لوگ اس کو چاہنے والے تھے اور اس کو موت سے بچانا چاہتے تھے۔ اس کو انہوں نے موت سے بچایا اور شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یوں انیکساگورس اپنی جان بچا کر اپنے ملک چلا گیا۔ وہ آیا اور چلا گیا، لیکن سقراط کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اب سقراط سچ جاننے کے لیے کوششیں کرنے لگا، اور ایک بات اس کے ذہن میں رہ گئی کہ ایتھنز والوں نے ایک عقل مند آدمی کی قدر نہیں کی۔ اسے انیکساگورس کا جملہ یاد آتا کہ وہ شہرت اور عیش و آرام کے لیے نہیں، کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب سقراط ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں مشہور ہونے لگا۔ اس کا شمار اب فلسفیوں میں ہوتا تھا۔ امیر لوگ اپنے گھر بلا کر خوش ہوتے اور ایتھنز میں باہر سے آنے والے سقراط سے ملنے کی خواہش کرتے، لیکن سقراط اب کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ انیکساگورس کا انجام دیکھ چکا تھا۔ پھر بھی وہ باتوں باتوں میں اپنی بات کہہ جاتا، اور اس کے شاگرد جیسا کہ افلاطون اسے دنیا کا ذہین ترین آدمی سمجھتے تھے۔ یونان کے ایک اور شہر ڈیلفی میں یونانیوں کے مطابق آسمان کے سب سے بڑے دیوتا اپولو کا ٹیمپل تھا۔ یہاں اپولو کے مجسمے کے نیچے ایک پجارن بیٹھتی تھی۔ یونانی دیوتا اپولو سے سوال کرتے اور پاس بیٹھی پجارن سوالوں کے جواب دیتی۔ لوگوں کا یقین تھا کہ یہ پجارن جو بھی جواب دیتی ہے دراصل اپولو دیوتا ہی اسے بتاتا ہے۔ لوگوں کا یقین اتنا پختہ تھا کہ سقراط کا ایک جوشیلا شاگرد
کیرفن اپولو کے ٹیمپل چلا گیا۔ کیرفن نے وہاں جا کر سوال پوچھا، کیا ایتھنز میں سقراط سے زیادہ عقل مند کوئی اور ہے؟ جواب ملا، کوئی شخص سقراط سے زیادہ عقل مند نہیں ہے۔ کیرفن خوشی سے ایتھنز کی طرف بھاگا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیوتا بھی کہتے ہیں کہ سقراط سے عقل مند کوئی بھی نہیں، جس کے جواب میں ایتھنز کے لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ سقراط کی موت کیسے ہوئی، یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں۔